اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھتے آنکھوں اور سنتے کانوں کو جہان اردو کا سلام۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں دو دینداروں کی سچی کہانی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی دوست ہمارے چینل پر نیا آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں اس کی بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی سچی کہانی۔ کسی شہر میں دو میاں بیوی رہتے تھے جو نہایت محتاج مگر دیندار اور دولت صبر و شکر سے لبریز تھے۔ وہ ہر حال میں خدا کا شکر بجا لاتے۔ ایک مرتبہ چند روز تک کچھ کھانے کو میسر نہ آیا تو مرد نے اپنی عورت سے کہا کہ 2-3 دن سے ہمارے گھر میں آگ تک نہیں جلی، ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسایوں کو ہمارا یہ حال معلوم ہو کر ملال ہو اور ہم ان کی نظروں میں حقیر معلوم ہونے لگے۔ لہٰذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تم تنور میں آگ جلا دو تاکہ ہمسایوں کی یہ بدگمانی دور ہو جائے۔ یہ سن کر اس نے ایک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب تنور میں آگ جلایا گیا اور اس سے دھواں اٹھنے لگا تو ایک پڑوسن آگ لینے کے لیے آئی اور کیا دیکھتی ہے کہ تنور روٹیوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے ایک سیرت بیوی سے کہا کہ تنور میں روٹیاں لگا کر ایسی بے خبر ہو گئیں کہ پھر خبر بھی نہ لی۔ یہ سن کر اس نے ایک سیرت عورت نے جا کر دیکھا تو واقعاً قدرت خدا کا عجیب تماشا نظر آیا اور تنور کو روٹیوں سے لبریز پایا، جن کو نکال کر اس نے شوہر کے سامنے لا رکھا اور وہ خود حیران ہو کر سوچنے لگی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے شوہر نے بتایا کہ اس میں حیرت و تعجب کی کیا بات ہے، وہ قادر مطلق تو اس سے بھی زیادہ ہزاروں قدرتیں رکھتا ہے۔ پھر سب گھر والوں نے خوب شکم سیر ہو کر روٹیاں کھائیں اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اب عورت نے قرینے سے پہچانا کہ میرا شوہر صاحب کرامت ہے اور یہ سب اس کی قوت ایمانی کا ظہور ہے۔ ایک دن اس نے اکثرت عورت نے اپنے شوہر سے عرض کیا کہ جناب باری تعالیٰ میں کوئی ایسی دعا کرو کہ ہم کو کوئی ایسی چیز عنایت فرما دے جس سے دنیا کی روز روز کی فکر دور ہو جائے اور فارغ البالی کے ساتھ ہم دن رات خدا کی عبادت میں لگے رہیں۔ شوہر نے کہا کہ وہ ہمارے سب حال سے واقف ہے اور جو اس کے نزدیک بہتر ہوتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ وہی کرتا ہے، اس میں عرض و معروض کی کیا حاجت ہے۔ مگر جب عورت کا اصرار بڑھنے لگا اور عورت نے اپنے شوہر کو زیادہ مجبور کیا تو ایک دن آخر شب میں جو اجابت دعا کا وقت ہے، دعا کی کہ میرے مولا تو ہمارے حال سے اچھی طرح واقف ہے، تیرے سامنے کسی بات کی عرض کرنے کی حاجت نہیں، مگر تیری لونڈی نے مجھے مجبور کر دیا، اگر تو چاہے تو اس کی امید پوری کر دے اور اس غلام کو اس کی کشاکشی سے نجات دے دے۔ چنانچہ اس کی دعا پر ایک طاق سے کوئی ہاتھ باہر نکلا جس میں ایسا روشن جوہر تھا کہ جس کی روشنی سے تمام گھر روشن ہو گیا اور پھر وہ ہاتھ غائب ہو کر طاق بند ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے بیوی کو جگایا کہ جلدی اٹھ، خدا نے تیرے دل کی مراد پوری کر دی۔ یہ سن کر عورت جھنجھلاتی ہوئی بیدار ہوئی کہ مجھ کو کیوں جگایا، میں تو ایک لطیف خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرح سے سجی ہوئی ہے اور اس میں ایک نہایت عمدہ مکان لال و جواہر سے بنا ہوا ہے، اس قدر مزین اور روشن ہے جو آفتاب عالم تاب کو شرماتا ہے۔ اس کی زرق برق دے کر میں کھوئی ہوئی تھی۔ جب میں نے اپنا ہوش سنبھالا تو میں نے پوچھا کہ یہ عالیشان مکان کس خوش نصیب کو ملے گا، تو جواب ملا کہ یہ مکان تم دونوں میاں بیوی کے لیے ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر کیا دیکھتی ہوں کہ ایک روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا اور مکان بدنما اور بدزیبا معلوم ہونے لگا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ جواب ملا کہ وہ روشن موتی جس سے تیرا مکان روشن تھا تیری خواہش کے مطابق دنیا میں چلا گیا۔ جس قدر تو دنیا میں راحت و آرام اور رونق و آسودگی چاہے گی اسی قدر یہاں کی راحتوں میں کمی آ جائے گی۔ یہ سن کر میں بدحواس ہو گئی اور دنیا کی لذت و آرام سے بے نیاز۔ میں اسی کشمکش میں تھی کہ تم نے مجھے جگا دیا۔ لہٰذا باری تعالیٰ میں پھر سے دعا کیجیے کہ یہ روشن موتی جہاں سے گم ہوا پھر اپنے مقام پر چلا جائے، کیونکہ دنیا کی راحت بے ثبات پر باقی مکان کو ناقص بنا دینا سخت حماقت ہے۔ چنانچہ اس کے شوہر نے پھر کمال گریہ وزاری سے عرض کیا کہ خداوند تو بڑا رحیم و حکیم ہے، تو نے اپنی لونڈی کو جنت کی لذتوں کا مزہ چکھا کر دنیاوی لذتوں سے چھڑا دیا اور اس طرح ایک مخالف کو مواقف بنا دیا۔ میں تیری اس عنایت کا کس قدر دل و زبان سے شکر ادا کر سکتا ہوں، لہٰذا میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اس موتی کو اپنے مقام تک پہنچا دے۔ تو اچانک اسی طاق سے پھر ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس روشن گوہر کو لے جا کر اس کے مقام تک پہنچا دیا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی کیا عجیب قدرت ہے کہ اپنے فرما بردار بندوں کو دنیا ہی میں جنت کی دیدار سے مشرف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔